ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں اپنے درس جمعے کا عنوان انتخاب کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعوں سے پہلے حج کے مسائل، حج کا نصاب، حج کے فضائل، حج کی اقسام اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ، یہ تمام تفصیلات گزشتہ جمعوں میں آ چکی ہیں۔ پچھلے جمعے کو ضرورت تھی قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل، قربانی کے احکامات اور قربانی کا نصاب آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ قربانی کا نصاب اور اس کا طریقہ، یہ تفصیل پچھلے جمعے کو آ چکی ہے۔ قربانی کے جانور سوائے گائے کے، چونکہ اصل میں قربانی کے اس جانور کے علاوہ اور متبادل جانور ہمارے یہاں موجود ہیں، اس لیے گائے کی قربانی کا تصور تو دل و دماغ سے نکال دیں۔ اگر اپنی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رکھنی ہے حالات کے اعتبار سے، اس کا تصور تو ذہن سے نکال دیں۔ ہاں، اس کے متبادل جانور موجود ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، اونٹیاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، قربانی کے جانور موجود ہیں۔ آج کا پہلا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہوں، کون سے جانور کی عمر کتنی ہو۔ بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں کم سے کم 2 سال کی، 2 سال سے کم کے ہوں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ، اونٹنیاں، ان کی عمریں کم سے کم 5 برس کی ہو، یہ 5 برس سے کم ہوں گے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بکرا، بکریاں، بھیڑ، بھیڑا، دمبے، دمبیاں، ان کی عمریں کم سے کم 1 سال کی، اگر یہ سال بھر سے کم ہوں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ فقہائے کرام نے بھیڑ اور دمبے کے تعلق سے ایک نقطہ بیان کیا ہے، یعنی ایک جزیہ نکال دیا فقہ میں کہ اتنا فربا ہے، موٹا تازہ ہے بھیڑ اور دمبے، اگر وہ 6 مہینے کا ہے یا سال بھر سے کم کا ہے اور سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کر دیں تو امتیاز نہ ہو،
یعنی سال بھر کا معلوم ہو اتنا وہ صحت مند اور تندرست ہے، لیکن 6 ماہ سے کم کا نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر ذہن نشین فرما لیں۔ بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں کم سے کم 2 برس کی ہوں۔ اونٹ، اونٹنیاں، ان کی عمریں کم سے کم 5 برس کی ہوں۔ بکرا، بکریاں، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبیاں، ان کی عمریں کم سے کم سال بھر کی۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کے تعلق سے فقہا نے جو جزیہ بیان کیا ہے کہ اگر بھیڑ اور بھیڑا یا دمبا یا دمبی اتنا موٹا تازے ہیں کہ سال بھر کے بھیڑوں میں اس کو کھڑا کر دیں تو وہ سال بھر کا معلوم ہو، بشرطی کہ وہ سال سے 6 مہینے سے کم کا تھا، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر ہاں وہ 6 مہینے سے بھی کم کا ہے تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بھیڑ اور بھیڑے کے تعلق سے ہے، دمبا اور دمبیوں کے تعلق سے ہے، ورنہ ان کی عمریں بھی سال بھر سے کم کی نہ۔ دوسرا مسئلہ، جانور کا جو بیچنے والا، جو فروخت کرنے والا ہے، اس کی زبان کا اعتبار ہوگا، تمہارے جانچنے کا اعتبار نہیں۔ بیچنے والی کی زبان کا اعتبار ہوگا، خریدنے والے کی جانچ کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں۔ ہاں بیچنے والا جھوٹ نہیں بولتا اور دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایماندار ہے، دیندار ہے، وہ سال بھر کی عمر بتا رہا ہے، اس کی زبان کا اعتبار ہوگا، خریدنے والے کی جانچ کا اعتبار نہیں۔ اگر بیچنے والا سال بھر کی عمر کم بتائے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں بیچنے والی کی زبان کا اعتبار ہے، خریدنے والے کی جانچ کا اعتبار نہیں ہے۔ 2 حدیثیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک حدیث کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس نام کے آگے تو کوئی گنجائش نہیں شک کرنے کی، کیونکہ میرے آقا نے آپ کے علم کی، آپ کی دانائی کی، آپ کے فیصلوں کی، آپ کی سمجھ بوجھ کی، آپ کی بہادری کی تعریف کی ہے۔ بڑے حاضر جواب اور بہت سنجیدگی سے جواب دینے والے۔ ایک روایت کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ہمارا پروردگار حسن و جمال کا پیکر ہے، تو جتنا وہ حسین ہے ایسے حسین چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ میلے کچیلے گرے پکڑے اور اسی طریقے سے لنگڑے لولے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جانور قربانی کا جانور، چونکہ اللہ خود بے عیب ہے، اور قربانی کے لیے ایسا جانور تلاش کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ حسین ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے ہمارا پروردگار، تو حسین و جمیل ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ قربانی کے جانور کو خریدو، اس کی آنکھ اور ناک اور کان اچھی طریقے سے دیکھ لو۔ کان کا
پچھلا حصہ کان کا اگلا حصہ کٹا نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، اگلا حصہ کوئی پھٹا ہوا نہ ہو، چرا ہوا نہ ہو، آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، دونوں آنکھیں صحیح سالم ہوں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، جانچ کر، دیکھ بھال کر کے ہمیں قربانی کا جانور خریدنا ہوگا۔ آنکھ، ناک، کان میں کوئی سوراخ نہ ہو، جڑ میں کوئی سوراخ نہ ہو، کٹاوا نہ ہو، چراوا نہ ہو، آنکھ میں کوئی نقص نہ ہو، ناک میں کوئی نقص نہ ہو، یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں قربانی کے جانور کو خریدتے وقت۔ اگلی حدیث، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، بہت مقدس صحابی ہیں، بڑی عظمت والے، کیونکہ صحابہ تو کل کے کل صحابہ عظیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم مسئلہ، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو یا اعلیٰ درجے کا صحابی ہو یا متوسط درجے کا صحابی ہو، فیصلہ ہو چکا۔ ہماری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی، ہماری اور آپ کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی کے اچھے اعمال کو دیکھ کر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے، کسی کے برے اعمال کو دیکھ کر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہے۔ اعتبار خاتمے کا ہے، وَيُعْتَبَرُ الْخَوَاتِيمُ، کرتے رہو، اچھے اعمال کرتے رہو، بس یہ ہمارے اختیار میں، مغفرت اس کے کرم سے ہوگی، مغفرت اس کے کرم سے ہوگی، اعمال سے نہیں، کرم سے۔ اعمال تو کرنے کا حکم ہے، کرتے رہو۔ اور میاں جس دور فتن میں ہم جی رہے ہیں، اس صدی میں ہم گھٹ گھٹ کر سانس لے رہے ہیں، اس ماحول میں اگر کسی کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو میرے نزدیک وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ تو نیک عمل مت چھوڑو، کرتے رہو۔ بہرحال حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث پاک میں آقا نے چند عیبوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر وہ عیب قربانی کے جانور میں ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، الارجاء البین ذلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ الارجاء البین ذلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا ہے الاوراء البین عورها، ایسا کاڑا جانور جس کا کاڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا ہے والمریضۃ البین مرضها، اور ایسا مریض جانور جس کا مرض ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چوتھا ہے الاجفاء التي لا تنقی، ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدیں، وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا معلوم ہو، موٹا تازہ ہو،
ادھار اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میں گلے سڑے گرے پڑے لنگڑے لولے یوں ہی اللہ کے نام پر کیوں کر رہے ہو؟ اگر قربانی کرنی ہے تو صاف ستھری قربانی کرو. وہ جانور دیکھنے میں بھی اچھا ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، یہاں تک کہ خوبصورت ہو، بھلا معلوم ہو، موٹا تازہ بھی ہو، فربا بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. چونکہ اللہ بے عیب ہے اور بے عیب چیزوں کو قبول فرماتا ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو ہے.